آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے دن وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے اوپر غور کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف۔ نگراں دور حکومت میں 9 مئی واقعات کی تحقیقات پر قائم کابینہ کمیٹی کی رپورٹ جو تھی وہ پیش کی گئی اور وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں اس کو پڑھ کے سنایا گیا۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ کمیٹی کی رپورٹ کو پیش کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی میں براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ اب ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ کابینہ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی کے اندر وفاقی کابینہ نے اس سے متعلق قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ کابینہ اراکین نے 9 مئی کے اندر جو ملوث عناصر تھے ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ یہ جو صورتحال ہے کابینہ ارکان کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل میں ملوث عناصر کو سزا ہوئی ہے تو 9 مئی کے مجرمان کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی، یہ ان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا۔ دوسری طرف صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے بیانات میں سانحہ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR کی طرف سے جاری بیان کے اندر یہ کہا گیا کہ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے کسی طور پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ISPR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جب DG ISPR کی بریفنگ تھی تو اس بریفنگ میں انہوں نے کلی طور پہ بہت سارے سوالات اٹھائے تھے، جوڈیشل کمیشن کے متعلق باتیں کی تھی، اور آخرکار انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سچے دل سے اگر وہ معافی مانگ کے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں وزیر دفاع جب خواجہ آصف صاحب کی رائے لینا چاہی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی پہ بانی PTI کو معافی کی آفر موجود ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کابینہ اجلاس میں شرکت کے لیے جب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ DG ISPR نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد جو ہیں وہ معافی مانگیں۔ اب معافی مانگنا یا نہ مانگنا یہ بانی PTI کی مرضی ہے، البتہ بانی PTI کو معافی کی آفر موجود ہے۔ جہاں تک معافی کی آفر کے متعلق بات ہے تو جب بانی PTI سے صحافیوں نے کل گفتگو کی تو انہوں نے جواباً یہ کہہ دیا کہ معافی میں کیوں مانگوں، مجھ سے آ کے معافی مانگی جائے۔ اسد کیسر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، ہم نے کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی تو ہم کیوں معافی مانگیں۔ اب ایک طرف معافی مانگنے والا مسئلہ ہے اور دوسری طرف آئین و قانون کے مطابق سزا دینے والا مسئلہ ہے۔ بطور پاکستانی ہم کیا چاہتے ہیں یا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر معافی تلافی سے معاملات حل ہوتے ہیں اور معافی تلافی سے کسی کے اوپر ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ یہ ایک سوال۔ یعنی پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز پڑے ہوں گے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی معمولی گناہوں کے اوپر انہیں سزائیں ملی ہوئی اور وہ قید بھگت رہے۔ کیا معافی کا اطلاق وہاں پر ہو سکتا ہے؟ معافی کا اختیار کس کے پاس موجود ہے؟ عدلیہ کیا معاف کر سکتی ہے یا معاف ریاست کر سکتی ہے؟ ریاست میں کیا حکومت معاف کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان پر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں اور الزامات ثابت ہونے کے بعد سزا دینا وہ کام ہے عدالت کا، کیا معافی کی اختراع نکالی جا سکتی ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے ان کے متعلق یہ تھا ریحانہ ڈار صاحبہ کی متعلق کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بیٹے عمر ڈار نے اپنے والدہ کی گرفتاری کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے علاوہ متعدد خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عمر ڈار کے مطابق ان کی والدہ ریحانہ ڈار نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور پولیس نے صبح سے جناح ہاؤس سیالکوٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا۔ جو DPO ہیں سیالکوٹ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا، زبردستی وہ جو ہیں پولیس وین میں آ کے بیٹھ گئیں اور پھر ہم نے باقاعدہ طور پہ جا کے انہیں ان کے گھر اتار دیا ہوا ہے، ہم نے ان کی گرفتاری نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو
9 मई کو جب یوم سیاہ سرکاری طور پہ منایا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں وہ جب یوم سیاہ نہیں منانا چاہتے تھے تو ان کے گھروں پہ گرفتاریوں کے حوالے سے چھاپے ضرور مارے گئے۔ بات واپس اسی نقطے کے اوپر آ کر ہوتی ہے کہ معافی کے لیے کیا منظرنامہ ہو سکے گا یا آئین و قانون کے مطابق سزائیں ہوں گی؟ تو جو بھی ہو، وہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی اگر سزائیں نہیں ہو سکیں، یعنی اگر شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، تو اب تک سزائیں نہ ملنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر ثبوت موجود نہیں ہیں، شواہد موجود نہیں ہیں، تو ان کا قید میں رہنا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ ہمارا نظام انصاف جو ہے یہ اس کے اوپر سوالات ہیں، ہم نے اس کی بہتری کا پرچار کرنا ہے، ہم نے ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ دن پہلے تک حکومتی لوگ یہ کہتے تھے کہ مذاکرات کے لیے اگر یہ کہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ادھر سے ہٹ دھرمی دکھائی گئی کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم نے بیٹھنا ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وہ کسی اور طرف سے جواب آیا تو کلی طور پہ بات کرنا شروع کر دی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر بات کی جاتی ہے معافی کا آپشن موجود ہے۔ معافی کا آپشن اس لیے موجود ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر جواب دینا چاہیں اور آپ معافی مانگ کے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ ہمیں اس مخمصے سے نکالیے، ہم نے بہتر ماحول دیکھنا ہے، ہم نے بہتر مستقبل دیکھنا ہے، ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر بھائی چارہ دیکھنا ہے، ہم نے نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے کدورتوں کو مزید نہیں پالنا، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ آستینوں کے اندر سانپ رکھ کے ان کو پالا جائے اور ان کو دودھ پلایا جائے۔ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے اور ہمیں اپنے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو معاشی منظرنامہ اس وقت کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم پرانے معاملات کے اوپر ڈسکس ضرور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے کی طرف دوڑنا ہے۔ ہمارا ماضی کوئی تابناک نہیں رہا، ہمیں اس ماضی سے نکلنا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنا مستقبل محفوظ بنانا ہے، کبھی نہ کبھی تو اسے مضبوط کرنا ہے، کبھی نہ کبھی تو ایسا لاہ عمل اختیار کرنا ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری پہلی سیڑھی عبور ہو چکی ہے۔ اگر معاشی منظرنامے کے اوپر بات کریں تو ہمارے وزیر خزانہ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت سنبھل رہی ہے، بہتری کی جانب گامزن ہے۔ انٹرنیشنل اسکول آف شائفات جو ہیں، انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہم میٹ نہیں کر سکتے۔ اس سٹینڈرڈ کو جب ہم میٹ نہیں کر سکتے تو سٹی اسکول کا جو گروپ ہے ہم اس کے ساتھ اس کا جوائنٹ وینچر چلا سکتے ہیں۔ وہ سٹینڈرڈ ہم یہاں کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو میٹ کرنے سے آ رہی ہیں۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونے سے کیا کسی کو گاڑی اب تک میسر ہو سکی ہے اس کم قیمت کے اوپر؟ نہیں ہو سکی۔ گندم کی قیمت کو بڑھایا گیا، پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے اس کو فعال کرنے کے طور کے اوپر سپورٹ پرائس کو متعارف کروایا گیا۔ کیا اس کے اوپر گندم کسی نے فروخت کی یا حکومت نے خریدی؟ نہیں خرید سکی۔ آٹے کی قیمت کم کر دی گئی۔ کیا آٹے کی کم قیمت جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس وقت میسر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے نا۔ ہم ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں نا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آس پاس شور جاری ہے، کچھ وقت کے لیے شور کو ترک کر دیں۔ اگر آپ اقدامات اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیے اقدامات، عوام کو بہتری کے لیے اقدامات اٹھا کے دیجئے۔ کسی کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ کس کا نیریٹو عوام نے بائے کیا ہے یا کس کا نہیں کیا، عوام خود ہی اس کو ایویلیویٹ کر لیں گے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔